یہ کتنے شفیق اور مہربان ہیں. آیت اللہ الباجانی یہ وہ عالم دین تھے جو 40 سال تک ہر روز نماز صبح جا کر مولا کے حرم میں پڑھتے تھے. ایک دن دین کی نماز مس نہیں. 40 سال. آیت اللہ الباجانی کہتے ہیں ایک سال آیا میں بیمار ہو گیا, اتنا شدید بیمار کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. میں ہاسپٹل میں سویا ہوا تھا, آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. مولا 40 سال جو شخص صبح کی نماز آپ کے حرم میں پڑھتا تھا, آج اس کے مرض میں بیماری میں آپ کے حرم سے روکا ہوا ہے. مولا اس ہاسپٹل میں میرا دل نہیں کرتا, مولا کرم کریں. 40 سال میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا, مولا اگر زحمت نہ ہو آج ایک بار آپ میری کتنے شفیق اور مہربان امام ہیں. آیت اللہ الباجانی کہتے ہیں میں نے بس یہ کہا, اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے. میں نے دیکھا ایک باب ہے, اس میں میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں, اشارہ کرتے ہیں آیت اللہ الباجانی آگے آ جائیں. میں نے کہا مولا میں تو بیمار ہوں, میں اٹھ نہیں سکتا. کا حکم امام ہے آیا. الباجانی کہتا میں اٹھا, صحیح و سلامت ہو گیا, امام کے قریب گیا. امام نے فرمایا کہ تم 40 سال آیا ہے, ارے ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں, جب بھی بلاؤ گے ہم بھی آ جائیں. امام نے جنت سے ایک لال پھول توڑا, آیت اللہ الباجانی کو دیا, کہا اس پھول کو سونگھو تو شفا پا جائے گا. آیت اللہ الباجانی کہتے ہیں میں نے پھول کو لیا, آنکھوں کے پردے بند ہو گئے, امام غائب ہو گئے. کہتا میں نے پھول کو سنتا رہا, میری طبیعت صحیح ہو گئی. کہا جب تک یہ پھول میرے پاس تھا, جو بھی مریض آتا تھا, بیمار آتا تھا, میں اس کو پھول سکھاتا تھا, وہ سوا کے سوا مریض شفا ہوا گئے. کافی مریض اسی پھول کی وجہ سے شفا پا گئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں امام کتنے شفیق ہیں. امام رضا کا زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑے رؤوف امام ہیں, بڑے مہربان امام ہیں. اسی لیے امام کی صفت رؤوف نہیں ہے. رؤوف یعنی جو دل کا نرم ہوتا ہے, رؤوف یعنی جو مہربان ہوتا ہے. جس طرح ماں بچے کے لیے مہربان ہوتی ہے, اسی طرح امام رضا مومنین اور شیعہ کے لیے رؤوف اور مہربان ہے. یہ واقعہ سنی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. مولا جب دوس میں آئے, خراسان میں آئے, تو ایک مولا کا عاشق 60 سال کی عمر ہے. اس وقت پیدل کا سفر تھا, گھوڑوں پہ لوگ آتے تھے, گھروں پہ لوگ آتے تھے. اس زمانے میں یہ 60 سال کا بوڑھا نیشاپور سے چلا, امام کی زیارت کو لانا ہے. چلتا گیا یہاں تک آ کر مشہد میں پہنچا. اب اس نے کہا کہ میرے بدن پہ میرے گھر اتنا سفر کیا ہے, پسینہ نکلا ہوگا, نیاست ہے, امام کی خدمت میں جاؤں تو پاک و پاکیزہ ہو کر جاؤں, ایک غسل زیارت تو کر لوں. جب امام کے پاس جاؤں میرے بدن میں زنگا اور آلودگی غلاظت نہ ہو. یہ مولا کے حقیقی عاشق ہے کہ نہ صرف باطنی نجاست کا خیال رکھتا ہے بلکہ ظاہری نجاست کا بھی خیال رکھتا ہے. کہتا ایران کے پہلے زمانے میں حمام ہوتے تھے, شہروں کے شہروں کے پہلے ہو, سارے لوگوں کے گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے, باتھ روم نہیں ہوتے تھے, وہ باہر نہایا کرتے تھے. یہ کہتا ہے صبح سویرے پہنچا, ایک حمام کو دیکھا, توجہ ہے میری طرف, میں حمام کو دیکھا, حمام کے اندر گیا, کیا دیکھا حمام میں کوئی نہیں ہے, ایک نوجوان بیٹھا ہے. میں آگے بڑھا, پورا تھا, پانی اٹھایا, نہانے لگا. ایران میں کھیسا ہوتا ہے جو آپ کا پیٹ پر ہاتھ نہیں پہنچتا, وہ پیٹ پہ لوگ صاف کیا کرتے ہیں, ان کو کچھ پیسے دیا کرتے ہیں. کہتا ہے حمام میں پہنچا, اپنے آگے سے تو بدن دھو لیا, سر کو دھو لیا, لیکن بوڑھا تھا, پیٹ پر میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. یہ جو جوان بیٹھا تھا, میں نے اس سے کہا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو, میں بڑے دور سے اپنے مولا کی زیارت کو آیا ہوں, اگر آپ کو تکلیف نہ ہو آپ میری پیٹ سے یہ میل صاف کر دیں, آپ میری پیٹ دھو دیں. وہ نوجوان کہتا ہے کوئی بات نہیں. شیشہ اٹھاتا ہے اور اس کی پیٹ کو دھونے لگتا ہے. کہتا ہے اتنی دیر میں صبح ہونے لگی, لوگ بھی آنے لگے, سورج نکل گیا تھا. جو اندر آتا تھا وہ اس نوجوان کو جھک کے سلام کرتا تھا. جو بھی اندر آیا اس نوجوان کو جھک کے سلام کیا. کہتا میں پریشان ہو گیا, کوئی بادشاہ ہے, کوئی عالم دین ہے, کوئی عارف ہے, کوئی زاہد ہے. کہتا میرے کنارے میں ایک شخص نہا رہا تھا, میں نے اس سے کہا یہ جو میری دین صاف کر رہا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا یہ وقت کے امام رضا ہے. اسی وقت وہ درجنے لگا,
مولا کی زیارت کے لیے آیا ہوں، استغفراللہ، مولا سے اتنی ساتھ لگا رہا ہوں، مولا کے قدموں پہ گیا، مولا معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میں آپ کو جانتا نہیں تھا۔ امام رضا نے مسکرا کر فرمایا، اے میرے ظاہر، جب تو اتنی دور سے سفر کر کے آ سکتا ہے، کیا تو تیرے بھی ساتھ نہیں کر سکتا؟ کتنے رؤوف ہیں معصوم، کتنے قریب ہیں معصومی، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ واقعہ اگر ہم پاک ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، معصومی اتنے رحیم و رؤوف ہیں کہ مولانا فرماتے ہیں جو شخص میری زیارت کو آئے گا یہ 3 مقامات پر اس کو دیکھے گا۔ آدمی جب فوت ہو گئے تو ان کو اپنے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا، بابا کیسے نماز تھے؟ بیٹا بڑی خوشی سے وقت گزر رہا ہے۔ کہ بابا وہ کیسے؟ کہا پہلی رات جو قبر کی سب سے مشکل ترین رات ہوتی ہے، جس رات میں عذاب ہوتا ہے، فشار قبر ہوتا ہے، سارا حساب کتاب ہوتا ہے، کہ پہلی رات بس تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ اچانک نور امام رضا میرے پاس کہ بیٹا میں 40 مرتبہ مولا کی زیارت ہو گیا تھا، مولا کی 40 مرتبہ مجھے دیکھ لیا ہے، کہا یہاں پہ حسرت کھا رہا ہوں، اے کاش میں 40 مرتبہ سے زیادہ مولا کو دیکھتا، مولا زیادہ مجھ سے مل گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امام اور معصومین کتنے رحیم ہیں، بس اگر کمی ہے تو ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم پاک ہو جائیں، اگر ہم طاہر ہو جائیں تو یقیناً امام رضا ہماری قبر میں بھی آئیں گے، پورے صراط پہ مدد کرنے بھی آئیں گے، برزخ میں ہمیں بچانے بھی آئیں گے، کیونکہ وہ دنیا کا سفر انتہائی مشکل ہے۔ قرآن اگر پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، اور خدا نے جو ایمان کی تعریف کی ہے وہ کہا ہے کہ علم غیب پر عقیدہ رکھو۔ ہمارا ایمان اس لیے ضعیف ہے کیونکہ ہمارا جہنم پہ عقیدہ ضعیف ہو گیا، قبر کو ہم نے بھلا دیا، برزخ کو ہم نے بھلا دیا۔ انہیں صاحب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بتائیے کہ آپ کی برزخ کیسی تھی؟ کہا مشکل تھی لیکن میں گزر گیا۔ جس نے اتنا بڑا انقلاب لایا اس کے لیے بھی برزخ کا سفر مشکل تھا۔ ارے ہم سارے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تصور کیجیے ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ ایک ثواب کا کام بتا دوں، بعض لوگ یا بعض علماء آ کر کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے نام اعمال کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، لیکن علماء عرفان فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد نام اعمال بند نہیں ہوتا، کہاں کھلا ہوتا ہے، کہاں کھلا ہوتا ہے، کہ اس میں کیا اضافہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے کوئی مسجد بنائی جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے تب تک ثواب ڈھیر ہوتا رہے گا۔ اگر آپ نے کسی بیوہ کی مدد کی، کسی یتیم کی مدد کی، کسی غریب آدمی کی بیٹی کو جہیز دیا، مولا فرماتے ہیں جب تک وہ جیتے رہیں گے تب تک تیرے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کہا نام اعمال کب بند ہوتا ہے؟ کہا جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت نام اعمال بند ہو جائے گا۔ ایک واقعہ سنیے تو مسائل کی طرف چلو، صلوات پڑھیں ہم لوگ۔ مولا فرماتے دیکھو زیارت پہ جاتے ہو، حج پہ جاتے ہو، یہ سب کچھ صحیح ہے۔ شیعت کا ایک ایسا نظام ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی شیعہ غریب نہیں ہوگا، کوئی بھی یتیم بچہ بھی ایجوکیشن کے لیے پریشان نہیں ہوگا اگر واقعہ ہم عمل کریں۔ ایک مولا کا صحابی تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا شوق تھا حج پہ جاؤں، اور میں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے 4000 درہم، اور میں نے سامان سفر باندھا کہ حج پہ جاؤں گا، اپنے چھٹے امام سے ملوں گا، مولا کے ساتھ نماز پڑھوں گا، مولا کے ساتھ دعا پڑھوں گا، مولا کے ساتھ زیارت پڑھوں گا، مولا کے ساتھ مسائل سنوں گا، سارا امام کے ساتھ بڑی خوشی میں چلا۔ اب اس سے سبق سیکھیے کہ علی کے حقیقی شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ کہاں میں چلا، آگے سفر میں راستے میں پہنچا، میں نے دیکھا ایک خاتون ہے، بہت سارے کپڑے ہیں، دریا کے کنارے یہ خاتون کپڑے دھو رہی ہے۔ میں پریشان، ایک مسلمان خاتون اتنی تکلیف میں ہے، اتنے کپڑے دھو رہی ہے، کہتا ہے میں اس کو دیکھتا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا پانی میں ایک مردہ بطخ، سمجھتے ہیں نا، قربانی جسے کہتے ہیں، پانی میں ایک مردہ بطخ جا رہی تھی، اس خاتون نے اس مردہ بطخ کو اٹھایا اور کپڑوں کو نیچے رکھ دیا۔ کبھی پریشان ہو گیا، مردہ کی گوشت کو اٹھا رہی ہے، آگے بڑھا۔ میں نے اس خاتون سے کہا خاتون کیا تم مسلمان ہو؟ کہتی ہے ہاں۔